चीज को देखते हैं कि कोई भी वजनी चीज हल्की चीजों पर नहीं रखी जा सकती। ये तो पिल्लर होने के बाद, पिल्लर है उसके बावजूद वजन चीज नहीं रखी जाती। अल्लाह अकबर, जिसके पिल्लर है ही नहीं उस पर अल्लाह ने इतनी वजन चीज रखी है। इतनी वजनी चीज आसमान को कैसे कायम किया रब ताला ने, और वो भी इतनी मोटी परत। कभी ऐसा आपको एहसास हुआ कि आसमान गिर जाएगा? कभी आज तक एहसास हुआ? कभी किसी से सुना आपने? नहीं तो सुनो, आसमान गिर भी सकता है। आपने सुना नहीं अपने बाप दादाओं से कि कभी आसमान भी गिरा है, लेकिन रब चाहे तो जहां चाहे उसे करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वनज़्ज़लना अलैहिमुल गमामा। अल्लाह ताला फरमाता है हमने आसमानों को, बादलों को उनके ऊपर कर दिया। बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब नाफरमानी कर रही थी बहुत ज्यादा, तो बछड़े की पूजा वगैरह सब करती, तो बहुत सारी सरकशी की, तो अल्लाह ताला को मानते नहीं थे। कहाँ है अल्लाह, कहाँ है अल्लाह? मूसा अलैहिस्सलाम से वो कहते थे कि हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक अल्लाह को खुलेआम नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे हम। अल्लाह ने आसमान पूरा उनके सरों पर लाकर छोड़ दिया। ये जो ऊपर है उसको नीचे कर दिया, इतना कि अब गिरेगा कि तब गिरेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा अब भी अल्लाह को देखना है? कहा नहीं, अल्लाह है, अल्लाह है। आसमान उठा लिया गया। इसका मतलब यह है कि आसमान गिर भी सकता है अगर रब चाहे तो। लेकिन हमारा अब यकीन कितना है, इस पिल्लर वाली छतों पर हम नीचे बैठे हैं, इतने पिल्लर लगे, इतने दीवारें हैं, लेकिन अगर कहीं से कुछ क्रैक होने की आवाज आए, कहीं टूटने की आवाज आए, किसी ने कह दिया कि छत गिर रहा है, पिल्लर हैं इसमें, बहुत सारे पिल्लर हैं, अगर किसी ने कहा छत गिर रहा है, आप दौड़ करके भाग करके कहां जाएंगे? बगैर पिल्लर वाले छत में जाएंगे। वहां बना लेते हैं आसमान के नीचे जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। ये कैसा यकीन है हमारा कि पिल्लर वाली छत गिर सकती है और बगैर पिल्लर वाली रब की बनाई हुई छत नहीं गिरती। बंदे का यकीन है कि रब की छत महफूज है, इसीलिए जलजले जब आते हैं और अर्थक्वेक के मामलात होते हैं तो सारे लोग अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे ही आते हैं। सब आकर के खड़े हो जाते हैं, बिल्डिंग गिर रही है, हमको आसमान के नीचे आना है, क्योंकि यकीन है बंदे का कि रब की ये बनाई हुई छत कोई भी इसको क्रैक नहीं कर सकेगा, ये नहीं गिर सकेगी। ए मेरे अजीजों, अल्लाह ने यही फरमाया व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, तुम आसमानों में देखो कि उसे कैसे उठाया गया है। इसमें तुम्हारे रब की निशानी। क्या कोई चीज बगैर किसी पिल्लर के कायम हो सकती है? और अल्लाह ताला फरमाता है व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, पहाड़ों की तरफ देखो कि उसको कैसे हमने नस्ब किया है, कैसे उन्हें जगह जगह गाड़ करके रखा है। पहाड़ इसलिए गाड़े गए हैं कि जमीन हिलना बंद कर दे। जमीन को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया, हदीस पाक में है, जमीन को पूरा अल्लाह ने पानी पर बिछाया है। जमीन के नीचे पानी है, कहीं से भी खोदो पानी निकलता है कि नहीं, और जमीन के नीचे पूरा पानी है। और जमीन इतनी वजन है, करोड़ों लोगों का वजन उठाई है, कई इस पर बिल्डिंगें तामीर हैं, बहुत करोड़ों का वजन इस पर मौजूद है, और ये सारे वजन को लेकर पानी पर खड़ी है। ये डूबती क्यों नहीं, अंदर क्यों जाती क्यों नहीं है? जमीन पानी पर तैर रही। जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया था तो ये हिल रही थी, इधर से उधर हिलना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने जगह जगह मेघ कील की तरह पहाड़ों को ठोक दिया, उसमें नस्ब कर दिया गया। ये कील बने हुए हैं, वल जिबाल औतादा, अल्लाह फरमाता है और हमने पहाड़ों कील बनाया है, मेघ बनाया है। और ये सारी जमीन पर खामखा पहाड़ नहीं बनाए गए, जहां से जमीन हिलने लगी पहाड़ को वहां पर नस्ब कर दिया गया। और पहाड़ जितना ऊपर दिखता है उसका 10 गुना ज्यादा नीचे होता है। पहाड़ की जड़ होती, जैसे दरख्त की जड़ होती है, इसी तरह पहाड़ की जड़ होती है। और जड़ उसकी कितनी लंबी होती है नीचे, छोटी मोटी नहीं, जितना ऊपर पहाड़ दिख रहा है, अगर 1000 फीट ऊंचा पहाड़ है तो 10,000 फीट नीचे भी होगा, क्योंकि कील अंदर लंबी होती है, बाहर थोड़ी सी होती है। जब कील आप ठोकते हैं कहीं पर
تو اندر زیادہ جاتی ہے، اوپر اس کا صرف منہ دکھتا ہے، اور رب نے یہ زمین پر جو کیلیں ٹھوکی ہے ان کا تو صرف منہ دکھ رہا ہے، تو یہ حالت ہے، اور جڑ کتنی اندر گئی ہوئی ہے۔ زمین کو ہلنے سے وہ روکنے کے لیے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نصب فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پہاڑوں میں سے، ابھی چند دنوں پہلے ایک نیوز آئی ہے، ہالینڈ والے، نیدرلینڈ جو گستاخ رسول کا مرکز بنا ہوا ہے، آج پوری دنیا جس ہالینڈ کے خلاف احتجاجات کر رہی، اسی ملک کے کچھ پاگلوں نے مل کر، یہ سائنٹسٹ کئی اکثر اس میں پاگل ہونے کے بعد سائنٹسٹ بنتے، ان سب لوگوں نے مل کر کے یہ مشورہ کیا ہے کہ پورے نیدرلینڈ میں، ہالینڈ میں پہاڑ نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، اور ان کو سائیکلنگ کرنے کے لیے یا پہاڑ کے اوبڑ کھابڑ زمین پر جو سائیکلنگ کرتے ہیں ان کے لوگوں کو باہر ملکوں پہ جانا پڑتا ہے، پہاڑ کی کچھ ریسلنگ وغیرہ ہوتی ہے یا کھیل کود ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے، اور ہل اسٹیشن ان کے نزدیک بہت ہی اہم چیز ہے، اس کے لیے ٹورسٹ آتے ہیں، مطلب اونچی چوٹیاں دیکھنے کے لیے۔ تو ہالینڈ والوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ڈپلیکیٹ پہاڑ بنایا جائے، ہمارے ملک میں ایک مصنوعی پہاڑ، آرٹیفیشل پہاڑ بنایا جائے۔ اس پہاڑ کے لیے کتنی لاگت آئے گی، کیا کیا آیا ہے، اس کے لیے سب ان لوگوں نے حساب کتاب کیا، تو خرچ ان لوگوں نے دنیا کو بتایا ہے۔ ایک پورا محکمہ ہے جس میں سارے سائنٹسٹ فلکیات پر تجربے کرتے رہتے ہیں، ناسا، یہ تمام سائنٹسٹ لوگ مل کر کے جس کو بنائیں، اس کا 10 سال کا خرچہ جوڑیں گے تو ایک پہاڑ بنے گا۔ یہ جتنے $1 ٹریلین کا انہوں نے خرچہ بتایا ہے، وہ بھی پہاڑ کتنا ہے، صرف 1000 فٹ اونچا ہوگا، یعنی 1 کلومیٹر کا پہاڑ ہوگا، اور چوڑائی بھی 1 کلومیٹر کے اندر ہوگی، اور اس کے لیے کئی خطرے، سائنٹسٹ جو آئے، ماہرین کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ اس جگہ بنائیں، لوکیشن کہاں ہونی چاہیے پہاڑ کی، جو ڈپلیکیٹ پہاڑ بنا رہے ہیں، پتھروں کا بنانا ہے کہ مٹی کا بنانا ہے۔ تو ان لوگوں نے لوکیشن دیکھا اور زمین کو چیک کیا اور کہا یہ زمین پہاڑ بنانے کے قابل نہیں، جہاں پر بھی اتنا ویٹ ڈالو گے پورا نیدرلینڈ ڈوب جائے گا، اس لیے کہ سطح سمندر سے بہت قریب ہے، اور یہ پہاڑ کا ویٹ اٹھانے والی زمین نہیں ہے، پہاڑ کا ویٹ نہیں اٹھا پائے گی، یہ زمین دھس جائے گی۔ تو ان لوگوں نے پتھروں کے پہاڑ کو ترک کر دیا اپنا فیصلہ، اور پھر ہلکی چیزوں کا بنانے کا فیصلہ کیا، اور پھر جو 1000 فٹ کا تھا اس چیز کو ختم کر کے صرف 400 فٹ کا پہاڑ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس میں بھی کتنے $1 ٹریلین آ رہے ہیں خرچ، ایک مصنوعی آرٹیفیشل پہاڑ بنانے کے لیے۔ خطرے کتنے ہیں کہ زمین اس کا بوجھ اٹھا نہ سکے گی، یعنی غیر معمولی چیز ہے یہ ایک پہاڑ کا بنانا، اور پوری دنیا اس پر جٹی ہوئی ہے نقلی پہاڑ بنانے کے لیے۔ اللہ اللہ، میں سعودی عرب کے سفر میں تھا اور بدر کے میدان کی طرف ہم جا رہے تھے، کنٹینیو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ہمارے ایک بزرگ استاد ساتھ میں تھے، ہم نے دیکھا عرب میں اتنے پہاڑ ہیں، تو آپ نے ایک تاریخ ہمیں بتائی، صرف عرب میں، سعودی عرب میں 20 لاکھ پہاڑیاں موجود ہیں، 20 لاکھ پہاڑ ہیں۔ یہ صرف عرب کی ہسٹری مجھے معلوم ہوئی، اتنا میں بتا رہا ہوں۔ ہندوستان میں پہاڑ کتنے ہیں مجھے اس کا علم نہیں، باقی کائنات عالم میں کہاں کہاں کتنے پہاڑ ہیں، کتنے اونچے ہیں، کتنے چوڑے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم۔ مصر میں میں نے دیکھا ہے طور سینا، جہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جایا کرتے تھے، کوہ طور، اس پہاڑ پر بھی ہم گئے۔ اس پہاڑ تک پہنچنے کے لیے 200 کلومیٹر کنٹینیو پہاڑوں کا سفر کرنا ہوتا ہے، 200 کلومیٹر تک کنٹینیو پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ اللہ، آج احساس ہوتا ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ مل کر صرف 400 فٹ اونچا پہاڑ بنانے کے لیے کئی $1 ٹریلین خرچہ کر رہے ہیں۔ اے قدیر و جبار خدا، تو نے بے حساب پہاڑوں کو زمین پر نصب کر رکھا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اس میں دیکھو، پہاڑوں کی طرف دیکھو، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اے میرے عزیزو، پوری کائنات خرچہ کر کے نقلی پہاڑ نہیں بنا سکتی، اور تمہارے رب نے جہاں ضرورت تھی وہاں پہاڑ بنا دیا ہے، اس نے بنایا ہے۔
اور پھر آگے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے ہم نے بچھا کر کے رکھا ہے، یہ بھی دیکھو نشانی ہے. تمہارے پیر رکھنے سے ہلتی تو نہیں ہے زمین، کہیں ادھر ادھر اس کے اندر رقص تو نہیں آتا زمین کے اندر. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، پانی پر بچھی ہوئی ہے یا اللہ کی بچھائی ہوئی، آپ بھی بچھاؤ لیکن وزنی چیز نہیں. جاؤ ایک تولیہ لے لو، نہیں بلکہ اس سے پتلا کپڑا ہی لے لو، ہمارے حوض میں بچھا کر کے دکھاؤ. حوض نیچے ہے پانی کا، اس پر ایک کپڑا بچھاؤ اور اس پر آپ مت کھڑے ہونا، ایک چھوٹے بچے کو سلا کر کے دکھاؤ، وہ بچہ اس تولیہ کے نیچے ہی چلا جائے گا، اٹھا پائے گا وہ تولیہ. میاں آپ حوض پر ہلکے کپڑے کو نہیں بچھا پائے اور اس پر بچہ کیا، بچے کا بچہ نہیں رکھ پاؤ گے، چھوٹی سی چیز بھی اس پر ویٹ نہیں رکھ سکو گے. اور اس پوری کائنات کی زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا اور کروڑوں مخلوق کو زمین پر آباد بھی کیا، اور اس میں سے کوئی بھی مخلوق زمین پر ہونے کی وجہ سے نہ زمین ہلتی ہے نہ دھستی. یہ کون ہے جو زمین پر تمہیں چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے، اسی کے لیے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ. اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ہے، وہ اللہ